السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 150 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتٌ ایک سمت، ہوا وہ، مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیاں، اینما جہاں کہیں، تکونوا تم ہوگے، یأتی بکم لے آئے گا تمہیں، اللہ جمیعا اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی پر، کل ہر، شیئن چیز، قدیر قادر۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف رخ کرتی ہے، فاستبقوا الخیرات پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، اینما تکونوا تم کہیں ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہوا مولیہا وہ اسی کی طرف رخ کرتی ہے، فاستبقوا الخیرات پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر اتمام حجت کے بعد، حجت پوری کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے الگ الگ قبلے بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور من حیث جہاں سے، خرجتا آپ نکلے، فولی تو کر لیا کریں، وجہ کا اپنا رخ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ حق، مِن رَبِّکَ آپ کے رب سے، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجتا اور جہاں سے بھی آپ سفر کے لیے نکلے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام تو موڑ لیا کریں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے فولی پس کر لیا کریں وجہ کا اپنا رخ شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام وحیث ما اور جہاں کہیں تم ہوگے فولو سو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے رخ شطرہ اسی طرف لئلا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی دلیل الا سوائے الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف منہم ان میں سے فلا تخشوہم سو نہ ڈرو تم ان سے وخشونی اور مجھ سے ہی ڈرو ولیتم تاکہ پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. ومن حیث خرجتا اور جہاں سے بھی آپ سفر کے لیے نکلیں فول وجہ کا پس موڑ دیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم یہ مسلمانوں کے خطاب ہے اے مسلمانوں وحیث ما کنتم جہاں کہیں تم ہو تو پھیر فولو وجوہکم تو پھیر لیا کرو اپنے چہرے شطرہ اسی کی طرف لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش الا الذین ظلموا منہم بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کریں ان میں سے فلا تخشوہم وخشونی سو نہ ڈرو تم ان سے وخشونی مجھ سے ہی ڈرو ولیتم نعمتی تاکہ میں پورا کروں تم پر اپنا انعام ولیتم نعمتی علیکم تاکہ میں پورا کروں تم پر اپنا انعام ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام اور جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کرے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف لئلا یکون للناس علیکم حجہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر کوئی اعتراض کسی اعتراض کی گنجائش نہ رہی. بتا دیا کہ سفر ہو یا حضر دور ہو یا نزدیک حالت نماز میں تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے ورنہ اہل کتاب اور مشرکین تم پر اعتراض کریں گے اور وہ اعتراض بجا ہوگا کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہوگا اور تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو اہل کتاب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے. اور مشرکین یہ اعتراض کریں گے کہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو قبلہ نہیں مانتے. اب جن لوگوں کو اعتراض کرنے کی عادت ہے وہ تو اعتراض ہی کریں گے ان کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا. فلا تخشوہم وخشونی اے مسلمانوں کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ فرمائے مسلمانوں کو مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجل احزاننا
وذهاب همومنا وغمومنا رب اغفر وارحم انت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.